बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि पाक फौज को तकसीम करने का हौलनाक और घटिया मंसूबा, घटिया साजिश सामने आई। मरियम नवाज और मुल्ला फजल रंगे हाथों पकड़े गए। कप्तान 25 मार्च के डी चौक के जलसे में अहम तरीन सबूत सामने रखने वाले हैं। जी बिल्कुल, इससे पहले कि यह सबूत कैसे हासिल किए गए, क्या तफसीलात हैं, क्या साजिश की गई, क्या प्रोपेगेंडा है, इसका बैकग्राउंड जानना इंतहाई जरूरी है। आपको याद होगा कि जनाब मरियम नवाज शरीफ के दौर में एक सोशल मीडिया सेल प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर चलाती रहीं और उसके जरिए वो पाक फौज के ऊपर तरह तरह के इल्जामात और घटिया तनकीद करती रहीं और वहीं पर कुछ जाली अकाउंट्स के जरिए भी वो बज़ाहिर पीटीआई के अकाउंट्स बनाकर मुख्तलिफ सहाफ़ियों, मीडिया के मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ भी घटिया और गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करती रही। और इसका इंकशाफ माजी में वड्डे एंकर और वेले कालम नगार, जिनमें हामिद मीर और दीगर लोग शामिल हैं, वो इंकशाफ कर चुके हैं। उनके एतराफ़ात, उनकी वीडियोज़ मौजूद है इस हवाले से। और ये उस वक्त की एक मशहूर डिबेट थी कि मरियम नवाज प्राइम मिनिस्टर हाउस में परवेज रशीद के साथ मिलकर बैठकर पाक फौज के खिलाफ, मीडिया के कुछ मखसूस लोगों के खिलाफ, कुछ फेक अकाउंट से जो है वो उनके खिलाफ मुहिम चलाती थी और खास तौर पे मीडिया पर्सन के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम इस्तेमाल करके और जाहिर ये करने की कोशिश की जाती थी कि यह मामला तहरीक इंसाफ की जानिब से हो रहा है। आज भी कुछ इसी तरह से हुआ क्या वो बाद में आपको बताते हैं। पहले रद्द-ए-अमल में आपके सामने रखता हूं, फिर आपको बताता हूं कि कितनी खौफनाक गेम इक्तदार के हवस में अंधे होकर पीडीएम, नवाज लीग पीपल्स पार्टी और मुल्ला फजल खेलने जा रहे हैं। और इसमें मुलाजम सहाफी, मुलाजम दानिश्वर, वडे एंकर, वेले कलम नगार इसके अंदर शामिल हैं। आपको याद होगा कि नवंबर के महीने से ही इनकी जानिब से एक तासुर दिया जाने लगा, जो कि एक इंतहाई झूठा तासुर था। और वो तासुर यह था कि डीजीआईएसआई के मामले पर, इस मामले का एक बाकायदा बैकग्राउंड था और इसकी वीडियोस हम आपके सामने रखते रहे हैं, लेकिन इस तरह से इसको प्रेजेंट किया गया और बताया गया जनाब के पाक फौज और पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो मुख्तलिफ मामलात में एक पेज के ऊपर नहीं है। और मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि यह प्रोपेगेंडा आगे मजीद बढ़ाया जाएगा, खास तौर पर क्योंकि सितंबर के महीनों में पाक फौज के 6 अहम तरीन सीनियर जर्नैलों की जो है वो रिटायरमेंट होनी है। उससे पहले जुलाई अगस्त में नई तैनातियां, नई तब्दीलियां होंगी, नए जो है वो जर्नैलों की प्रमोशंस होंगी। और उससे पहले आपको याद होगा सुहेल बड़ाइच गुज़श्ता बरस भी पीडीएम ने जब इब्तदाई तहरीक शुरू की तो उन्होंने इस किस्म के कालम लिखे कि कंपनी नहीं चलेगी, हाथियों के ग्रोह में तब्दीली होने वाली, और यह बताने की कोशिश की कि नवाज शरीफ को पिंडी की जानिब से इशारा है, इसलिए तहरीक चली और इमरान खान अब घर चले जाएंगे। उस वक्त यह तासर उनका कामयाब ना हो सका, बिक ना सका, लेकिन इस वक्त वो और ज्यादा मुनज़्ज़म तरीके से सामने आए हैं, जिसका शिकार बाज़ औक़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायती हैं वो भी हो जाते हैं। और उनको यह तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि शायद कोई मामलात जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पाक फौज के दरमियान किसी नो रिटर्न के ऊपर पहुंच चुके हैं। देखिए, कई मामलात होते हैं जिनके ऊपर इख्तिलाफ राय भी होता है, लेकिन इदारों के दरमियान जो भी मालूमात होते हैं, हुकूमत के दरमियान, एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, वो बाकायदा जो आइन और कानून का दायरा है उसके अंदर रहकर जो है वो तय किए जाते हैं। और इस तरह से मीडिया के ऊपर जो है वो इस तरह से नहीं उनको फैलाया जाता। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि ये एक बाकायदा मनसूबाबंदी है और मनसूबाबंदी का मकसद यह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर एक ये तासुर बना दिया जाए कि रावलपिंडी या एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ हो गई है, तो फिर इत्तेहादियों को भी फैसला करने में आसानी हो जाएगी। फिर इलेक्शन अगर जो आइंदा आ रहा है, अगर जल्दी होता है या आइंदा होता है, लेट होता है, उससे पहले भी, और सियासतदान जो हैं, जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, उनके सामने भी ये तासुर देने की कोशिश की जाएगी कि इमरान खान जो है वो जनाब इदारों के साथ एक पेज पर नहीं है और इदारे उनके खिलाफ हो चुके हैं, इसलिए इमरान खान का घर जाना अब लाजम हो गया। ये वो तासुर है, इसको समझिए। मैं ये सारी डिबेट आपके सामने अभी ओपन करता हूं, आपको बताता हूं, सबूत आपके सामने रखता हूं कि कैसे ये बिल्कुल वही अकाउंट्स हैं। पहले आप इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। पीटीआई सोशल मीडिया टीम की जानिब से फौजी क़यादत पर इल्जामात नाकाबिले बर्दाश्त हैं, चौधरी सालिक को आगे किया। ना ही परवेज अलाई बोले, ना ही चौधरी शुजात बोले, काफ लीग के रहनुमाए चौधरी सालिक, उनका यह बयान सामने आया। आप जरा देखें कि यह मामलात को कैसे और किस तरह से ट्विस्ट किया जा रहा है। साथ ही शहबाज शरीफ के इंतहाई करीब समझे जाने वाले मलिक अहद का बयान आ गया। यह तर्जुमान है, लेकिन नून से ज्यादा ये नवाज लीग के तर्जुमान है, शहबाज शरीफ के तर्जुमान है, लेकिन मरियम की निस्बत शहबाज शरीफ के ज्यादा करीब रहे।
اور وہ کیا بات کر رہے ہیں، کیونکہ شہباز شریف کی جانب سے بھی ایک بیان دیا گیا تھا، لیکن اس معاملے کے اوپر مریم نواز جو ہے وہ اور شہباز شریف ایک پیج کے اوپر نظر آ رہے ہیں۔ بظاہر پہلے شہباز شریف نے پل کا کردار ادا کرنے کی بات کی، لیکن اب کیا فرما رہے ہیں ملک احد؟ انہوں نے کہا جناب کہ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کو فوج کا ادارہ بدنام کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور جناب ہم جو ہے وہ اس کے اوپر احتجاج کریں گے اور آئیں گے۔ یعنی کہ یہ وہی لوگ ہیں، آپ ذرا سوچئے کہ صرف اور صرف آج سے 4 ماہ پہلے پیچھے چلے جائیں، نومبر سے پہلے، چاہے مریم نواز ہوں یا چاہے نواز لیگ کے دیگر لوگ ہوں، یہ کس قسم کی زبان جنرل باجوہ کے حوالے سے، جنرل فیض کے حوالے سے استعمال کرتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی کہ ہم تو جنرل فیض کے خلاف تھے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ ہم نے بہتر کر لیے ہیں۔ اب یہ ایک تاثر تھا، اور ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ اداروں کو نیوٹرل ہونا چاہیے، دوسری طرف خود یہ انہوں نے تاثر بھی دیا کہ پنڈی کے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہی ہے نواز شریف کی۔ آپ کو یاد ہوگا ISPR کو باقاعدہ پریس کانفرنس میں کہنا پڑے اس بات کو، ایک سوال کے جواب میں انہوں نے واضح کیا تھا کہ ان کی پنڈی کے ساتھ جو ان کی نواز شریف کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، نہ ہی وہ ان معاملات کے اندر ملوث ہیں، اور نہ ہی فوج کا سیاست سے کوئی تعلق ہے۔ لیکن یہ ایک مخصوص تاثر تھا جو کہ گزشتہ کافی عرصے سے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج ہوا بیسیکلی یہ تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ بنایا جا رہا تھا پاک افواج کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف اور دیگر لوگوں کے خلاف جو ہے، اور اس میں مین حصہ ان جعلی اکاؤنٹس کا تھا جو کہ مریم نواز کے سوشل میڈیا سیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں ان اکاؤنٹس کا بھی حصہ تھا جن کا تعلق پی ٹی ایم کے اور مولانا فضل الرحمان کے اکاؤنٹس کے ساتھ تھا۔ ان کا ڈیٹا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حساب سے آپ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں، دستیاب ہے، ان ٹویٹس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ان کا ایک ماہ کا اگر کنٹینٹ ہی ان کی ٹریفک دیکھ لی جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ وہی اکاؤنٹس ہیں کہ جن اکاؤنٹس کے اوپر سے کچھ عرصہ پہلے بھی پاک فوج کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جاتی رہی، لیکن آج اس طرح سے پریٹینڈ کیا جا رہا تھا۔ اور پھر یہ بھی ہوا جہاں پر 90% وہ لوگ تھے وہاں 10% وہ بھی لوگ تھے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ایسے جذباتی کارکن کے جو کہ اس تاثر کا شکار ہو گئے، اور جنہوں نے اس تاثر کو بائی کر لیا، اور وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالتے ہوئے نظر آئے۔ لیکن اس اہم ترین موقع پر میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میڈیا وارفیئر ہے۔ 100 سال پرانی کتابوں کا بھی مطالعہ کر لیا جائے، چاہے وہ جو ہے وہ پبلک اوپینین نامی کتاب ہو جو کہ والٹر لپمین نے لکھی تھی، یا پھر وہ مینوفیکچرنگ کنسنٹ نامی کتاب ہو جو کہ نوم چومسکی نے لکھی تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس کے اندر کس طریقے سے نون لیگ کا سوشل میڈیا سیل ان تمام تر چیزوں کے پیچھے ہے۔ ملا فضل پی ٹی ایم کی حمایت انہیں حاصل ہے، پیپلز پارٹی بھی اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال رہی ہے، اور یہ تاثر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان کے درمیان اور پاک فوج کے درمیان، اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی ایسے اختلافات ہیں کہ اگر ہم اس کو بائی کر لیں، اگر ہم اس کے اوپر میں 3 آپ کے سامنے سینیریوز بھی پیش کر چکا ہوں کہ کیا اختلافات کے کون سے 3 تاثر دیے جا رہے ہیں، وہ اگلی ویڈیو میں مزید بھی میں ایکسپلین کروں گا، لیکن اس معاملے کو سمجھیے۔ پچھلی شاید 2 یا 3 ویڈیو پہلے جس رات بنی گالہ کے اندر عمران خان کی اور جنرل باجوہ کی ملاقات کے حوالے سے اطلاعات تھیں، اس رات میں نے جو ویڈیو کی میں نے آپ کے سامنے تینوں پرسپشن رکھے تھے کہ کیا 3 پرسپشن جو ہے وہ اس وقت پائے جاتے ہیں، لیکن ان تینوں پرسپشن کے پائے جانے کے باوجود جس طریقے سے یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے یا اس کو بڑھاوا دے رہے تھے، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، اور تمام تر جو معاملات ہیں وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہی طے کیے جاتے ہیں، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب نیوٹرل کا لفظ کہا جاتا ہے، حالانکہ عمران خان نے آج بھی جب خطاب کیا تو انہوں نے عوام سے یہ بات کی، عوام کو انہوں نے یہ کہا کہ اچھائی اور برائی کے معاملے پر نیوٹرل نہیں ہوتا، ان لوگوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، اور پہلے بھی کہا کہ جو لوگ خاموش بیٹھ جاتے ہیں کہ نہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں نہ ہم پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں، ان کے متعلق انہوں نے کہا کہ آپ نے 27 مارچ کو آنا ہے، نیوٹرل نہیں رہنا، اور میڈیا کا مخصوص حصہ اس کا تعلق کسی اور چیز کے ساتھ جو ہے وہ دوڑتا ہوا آپ اس کو جوڑتا ہوا دکھائی دیا۔ فواد چودھری نے جو آج جو سٹیٹمنٹ دی وہ سٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے ہے۔ فواد چودھری نے یہ کہا کہ پاکستان کے دشمن سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے فوج کے خلاف طوفان بدتمیزی مچایا۔ انہوں نے کہا جناب کہ یہ اکاؤنٹس نون لیگ کے حق میں ماضی میں مہم چلاتے رہے اور پھر فوج کو بھی ماضی کے اندر نشانہ بناتے رہے، اور انہوں نے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں جو ہے وہ شیئر بھی کی، ساتھ انہوں نے اپنے ٹویٹ کے ساتھ کچھ چیزیں انہوں نے شیئر بھی کی، اور بتایا انہوں نے کہ پاکستان کے دشمن سوشل میڈیا اکاؤنٹس ڈسپلے بدل کر پی ٹی آئی کا اور پی ٹی آئی اور فوج کے خلاف، مطلب انہوں نے اس طرح سے کیا کہ انہوں نے ڈسپلے پی ٹی آئی کا کیا لیکن فوج کے خلاف طوفان بدتمیزی مچایا، اور یہ اکاؤنٹس نون لیگ کے حق میں ماضی میں مہم چلاتے رہے۔ انشاءاللہ عمران خان اور فوج میں کبھی تفرقہ نہیں آ سکتا، کیونکہ وزیر اعظم فوج کو پاکستان کے تحفظ کا ضامن سمجھتے ہیں، اور جلسوں میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ عمران خان بارہا یہی بات کرتے ہیں کہ پاک فوج کو تقسیم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اور اس سازش کے اندر پی ڈی ایم اور دیگر لوگ جو ہیں وہ انوالو ہیں،
اور اس سے پہلے جو بیانات میں نے آپ کے سامنے رکھے، چاہے وہ ملک عہد کا بیان تھا اور اس کے بعد خورشید شاہ وہ کیا بیان دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نیوٹرل ادارے کے سربراہ یا کسی عہدیدار کے خلاف حکومتی اقدام کو اپوزیشن تسلیم نہیں کرے گی۔ یہاں سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن کر سامنے آ رہے ہیں اور اس تاثر میں اضافہ کر رہے ہیں، کیونکہ پریکٹیکل گراؤنڈز کے اوپر معاملات کورٹ میں جانے کے بعد آج سوموار کے دن عدالت اس معاملے کو دیکھنے جا رہی ہے، صدارتی ریفرنس دائر ہو جائے گا۔ پہلے ہی معاملے کو سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے کہ عدم اعتماد اور دیگر ساری چیزیں، قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے، اسپیکر کی جو رولنگ ہے اسے آئینی اور قانونی تحفظ حاصل ہے، کہیں وہ چیلنج نہیں ہو سکتی۔ تو شکست کو دیکھتے ہوئے اور خاص طور پہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جناب ادارے خلاف ہیں، تو اب پھر عمران خان کے اتحادی بھی عمران خان کے خلاف کھل کر سامنے آ جائیں، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو بھی کسی کال کا انتظار ہے اور وہ کال نہیں آ رہی، اس لیے یہ طوفان بدتمیزی مچا کر بالکل آخری لیول پر چلے گی۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اقتدار کے لیے بھوکے یہ لوگ، میں پہلے بھی آپ کو اس پلیٹ فارم پر بتا چکا تھا کہ مارچ اور ستمبر کے درمیان یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کہ جنرل باجوہ کی جو ان کی مدت ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے نومبر میں، ایسا تاثر دیا جائے گا کہ وہ 1 سال کی ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں۔ پھر یہ تاثر دیا جائے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کون آئے گا، حالانکہ بھی کافی وقت ہے اس معاملے میں، عمران خان بارہا کہہ چکے کہ نومبر میں فیصلہ ہوگا۔ پھر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ستمبر میں جو 6 جرنیل ریٹائر ہونے جا رہے ہیں ان میں سے شاید عمران خان کو کسی کو آرمی چیف جو ہے وہ وقت سے پہلے اناؤنس کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تمام تر کنفیوژن عمران خان اور جنرل باجوہ اور فوج کے درمیان یہ ایک باقاعدہ سازش کا بڑے گیم پلان کا حصہ ہے، جس میں انٹرنیشنل فیکٹرز بھی انوالو ہیں۔ آپ کو ان تمام تر چیزوں کے درمیان اس پروپیگنڈے سے بچنا ہے اور خاص طور پہ اس چیز کا جائزہ لینا ہے کہ یہ تمام تر معاملات کیوں ہو رہے ہیں۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے مان۔